اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وارس الیکٹرانکس یوٹیوب چینل میں تمام دوستوں کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کو 10 امپیئر بیٹری چارجر کا جو جلا ہوا ٹرانسفارمر ہے اسے تبدیل کرنے کا طریقہ آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ آپ نے کس طرح سے تبدیل کرنا ہے۔ میں نے ایک ٹرانسفارمر جو ہے اس کی کائل پہلے سے ریوائنڈ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ جو پرانا ٹرانسفارمر ہے جلا ہوا، اس کے کنیکشن جو ہیں ہم ہٹا رہے ہیں اور اس کو باڈی سے نکالیں گے، اور پھر اس کی جو کور ہے وہ ہم نکالیں گے اور اس کی جگہ جو نئی کیل ہے اس میں پھر کور بھریں گے، پھر وہ ٹرانسفارمر فٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں جی، مکمل طور پر یہ جل چکا ہے اور یہ کاپر میں ریوائنڈنگ ہے اس کی۔ اور یہ جو ہمارے مکینک بھائی ہیں وہ جانتے ہیں کہ کاپر جو ہے آج کل اس کا کافی ریٹ ہے، اور اگر آپ کو اس میں کچھ بھی نہ بچے تو جو پرانی کاپر ہوتی ہے ریوائنڈنگ والی، یہ بھی کافی ریٹ پر جاتی ہے اور آپ کی اس میں مزدوری جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو اب سب سے پہلے تو ہم یہ کریں گے کہ اس کی جو باہر سے فٹنگ ہے اس کو ہم کھولیں گے تاکہ اس میں سے کور جو ہے وہ ہم نکال سکیں۔ تو یہ جو پتری لگی ہوئی ہے فٹنگ والی، اس کو ہم نے کسی طریقے سے ہٹا لینا ہے، اور جب یہ پہلے فٹنگ اس کی ہٹا لیں گے، ہاں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جب ٹرانسفارمر اس حد تک جل جاتا ہے تو اس کا جو فرما ہوتا ہے بابن وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، بلکہ وہ پھیل جاتا ہے، اس کو توڑنا بھی پڑتا ہے بعض اوقات نکالنے کے لیے۔ تو یہ اس کی فٹنگ جو ہے وہ ہم ہٹا رہے ہیں۔ جب فٹنگ ہٹا لیں گے تو پھر ہمارے پاس کور بچ جائے گی اور پھر جو جلی ہوئی کیل ہے وہ بچ جائے گی۔ تو یہ آرام سے ہٹا لینا ہے۔ دیکھیں جی، نیچے اس کا جو فرما ہے وہ پھیل چکا ہے جل کر، کیونکہ پلاسٹک ہوتی ہے وہ پگھل جاتی ہے۔ تو اس کو بھی ہم نے کسی طریقے سے توڑنا ہے یا اس کو نکالنا ہے، کیونکہ نکالنا ضروری ہے۔ جب ہم اس کی فٹنگ نکالیں گے تو تب ہی باقی کام جو ہے وہ ہمارا چل سکے گا۔ آپ نے ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اور جو دوست بھی ہمیں کومنٹس کرتے رہتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میں سبھی کو جواب دیتا ہوں، اس میں چاہے ہمارے پاکستان سے ہوں یا ہندوستان سے ہوں یا کہیں سے بھی دوست ہوں، تو جتنی کوشش ہوتی ہے ہماری کہ کومنٹس کا جواب میں ضرور دوں۔ تو آپ بھی ہمیں کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں، اور ہمارا چینل جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ مہربانی کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی آپ نے دبا لینا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم ٹرانسفارمر کی جو آئی ہیں ان کو نکال رہے ہیں، اس کے بعد جو ای ٹائپ کور ہوتی ہے وہ ہم نکالیں گے۔ یہ آئی والی پہلے نکالنی ضروری ہے۔ اب یہ جو سخت سی کوریں ہیں وہ ہم نے نکال لی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ای ٹائپ جو ہے وہ نکال رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، سارا تقریباً کور نکل آئی، اور آخری والی یہ جو ہیں یہ پھنسی ہوئی تھیں، تو ان کو ذرا پیچ کس سے ہم نے نکال لیں گے۔ یہ کور ساری نکل آئی، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس یہ وہ جلی ہوئی بات، یہ ہمارے پاس نیا جو ریوائنڈ شدہ کائل ہے۔ یہ 2 تاریں جو ہیں یہ 160 وولٹ کی ہم نے نکالی ہیں، یہ 12/12 کی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نیگیٹو ہو گیا 12 کا، یہ والا، اور یہ 160 وولٹ کی۔ اور یہ جو اور تاریں کھڑی ہیں یہ جائنٹ ہیں، ہمارے پاس وہ تار کے ٹکڑے تھے تو ہم نے وہ جائنٹ جو ہے وہ ہمیشہ جائنٹ باہر نکالا کریں، کبھی بھی ٹرانسفارمر کے اندر نہ رکھا کریں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے 1.5x2 انچ کا کائل ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نے ریوائنڈ کیا ہے، کاپر میں ہم نے ریوائنڈ کی ہے۔ اور اس میں ہم نے جو کاپر لگائی ہے 160 وولٹ کے لیے وہ ہے جی 21 نمبر، اور جو 12 وولٹ کے لیے وہ ہم نے 17 نمبر کی۔ یہ ہم اس میں کور ڈالنے ہیں، پہلے ایک ڈالنی ہے، پھر یہ موٹی جو کور ہوتی ہے یہ ہم 2 ڈالتے ہیں، جو باریک کور ہوتی ہے وہ پھر 3 4 بھی ڈال دیتے ہیں۔ یہ میں 2 ڈال رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمیشہ کور جو ہے آپ اپنے پاس اضافی بھی رکھا کریں، کیونکہ جو جلا ہوا ٹرانسفارمر ہمارے پاس آتا ہے تو وہ کور کم پڑ جاتی ہے، پھر ہمارے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ تو اضافی کور ہمارے پاس ہر وقت موجود ہونی چاہیے۔ یہ ای ٹائپ والی کور جو ہے وہ ایک ترتیب سے ہم ڈال رہے ہیں، 2 ادھر سے 2 ادھر سے۔ یہ میں نے ویڈیو کی تھوڑی سپیڈ تیز کر دی ہے تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ یہ دیکھیں جی، اس کو سخت کرنے کے لیے ہم کچھ کور اور زبردستی اس میں ڈالیں گے۔ اچھا، اب ہم نے آئی ٹائپ جو ہے وہ بھی 2 ڈالنے ہیں، یعنی ای کے سامنے آئی لگے گی۔
پہلے ایک سائڈ والے لگا رہے ہیں جی، ٹھیک ہے. یہ بالکل آپ نے گن گن کر اس میں کور ڈالنی ہے، کیونکہ زیادہ یا کم کرنے سے پھر ٹرانسفارمر کی جو ایفیشنسی ہے وہ صحیح نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے. یہ آئی شیپ والی کور جو ہے وہ ہم نے ایک سائڈ سے بھر دی. اب دوسری سائڈ سے ہم آئی شیپ والی کور جو ہے وہ ڈال رہے ہیں. تو بڑی مہربانی دوستوں کی جو ہمیں کامنٹس کرتے رہتے ہیں بڑی دور دور سے، اور مجھے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کرتے ہیں جی. یہ ٹرانسفارمر ہم بنا رہے ہیں جی، 10 امپیئر بیٹری چارجر کا ٹرانسفارمر ہے، اور یہ میں نے شکنجا خود سے بنایا ہوا ہے جی. یہ میرا دیسی جگاڑ ہے. اس سے پھر کور کو میں ٹائٹ کر لیتا ہوں تاکہ جب ٹرانسفارمر استعمال میں ہو تو اس کی کور جو ہے وہ آواز نہ کرے. تو اس کو ہم نے ٹائٹ کر دینا ہے کور کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ٹائٹ والی سائڈ والی پتری ہیں وہ میں لگا لیتا ہوں. جس کو پورا مکمل کس دینا ہے. اچھا یہ یاد رکھیں کہ ٹرانسفارمر میں کبھی بھی کور کم نہ ڈالیں، جتنی آ سکتی ہے ڈالیں، کیونکہ اگر کم ڈالیں گے تو پھر اس کی جو فارمولہ ہے وہ سارا غلط ہو جاتا ہے. پھر وہ ٹرانسفارمر ہمارا 2 انچ کا نہیں ہوگا بلکہ 2.25 انچ کا بن جائے گا. تو اس لیے 2 انچ کا ہے تو 2 انچ ٹائٹ کور اس میں آ جانی چاہیے، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. اچھا، اور یہ ہمارا جو کام ہے جب ہم ٹرانسفارمر میں کور وغیرہ بھرتے ہیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، کیونکہ کور جس ڈائی سے کٹی ہوتی ہے تو ایک سائڈ اس کی بالکل چھری کی طرح تیز ہوتی ہے. کئی بار میرے ہاتھ بھی زخمی ہو جاتے ہیں، تو آپ نے یہ خاص خیال رکھنا ہے. میں دوستوں کو اپنا واٹس ایپ نمبر بتا دوں. میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0333998351. زونگ میں کنورٹ ہے لیکن واٹس ایپ اس پر بنا ہوا ہے، تو دوست مجھ پر واٹس ایپ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور جو پاکستان سے باہر رہنے والے ہیں وہ پاکستان کا جو کوڈ ہے پہلے 0092 وہ ڈائل کریں گے، اس کے بعد 3339983521. تو یہ ہم اس کی کسائی. اچھا، آخر میں جو ہے نا ایک وہ کور ڈالنی پڑتی ہے. میں نے 3 ڈائیوڈ لگائے ہیں جی اکٹھے کر کے 10 امپیئر والے. تو یہ ضروری ہے کہ ایک تو ڈائیوڈ اچھے والے ہوں ورنہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے ٹرانسفارمر. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈائیوڈ کے اوپر جو ہے وہ مسالہ زیادہ چڑھا ہوتا ہے، اندر ڈائیوڈ چھوٹا ہوتا ہے. یہ دھوکہ آ رہا ہے. آپ ڈائیوڈ کو کسی کو توڑ کر دیکھ لیا کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اندر چھوٹا ڈائیوڈ ہو اور اوپر مسالے کے ساتھ اس کو موٹا کر کے 10 امپیئر یا زیادہ امپیئر لکھ دیے گئے ہوں. تو یہ آپ نے ضرور احتیاط کرنا ہے. کم از کم آپ نے 3 ڈائیوڈ جو ہیں وہ لگانے ہیں. اور اس میں ایک اور بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی ریوائنڈنگ جو ہے چارجنگ سائڈ والی، یعنی یہ موٹی تار جو 17 نمبر ہے، اس کی آپ بہت زیادہ نہ رکھا کریں. بعض دوست ایسا کرتے ہیں کہ 15 وولٹ کی ریوائنڈنگ رکھ لیتے ہیں، بھئی بیٹری جلدی بھرے گی، تو اس سے پھر ڈائیوڈ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتے ہیں. جب ڈائیوڈ شارٹ ہو گئے تو پھر پورا ٹرانسفارمر جو ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ زیادہ وولٹ جو ہیں 12 وولٹ کی طرف نہ رکھا کریں. یہ ایک احتیاط آپ نے کرنی ہے. اچھا، ڈائیوڈ جو ہے ان دونوں کے پازیٹیو ہم نے ملا دیے ہیں کیونکہ یہ ٹرانسفارمر 12/12 والا ہے. تو اچھا، یہاں پر جو سولڈ آپ نے کرنا ہے یہ خیال کرنا ہے کہ سولڈنگ موٹی کرنی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ٹانکے نہیں لگانے ہیں. میرا ایک استاد کہتا تھا کہ یہ ریڈیو کا ٹانکا نہیں ہے کہ بس تھوڑا سا اس کو لگا دو اور پھر کام چل جاتا ہے. تو اس ٹائم میں ایک اسٹیبلائزر بنا رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ اس پر فریج چلنا ہے، ریڈیو نہیں چلنی. تو وہ باتیں مجھے ابھی تک یاد ہیں. تو اس میں سولڈرنگ کی آپ نے کنجوسی نہیں کرنی. کل ہی تھوڑی زیادہ لگ جائے پرواہ نہیں، لیکن ٹانکا جو ہے وہ ذرا موٹا اور مضبوط لگانا ہے تاکہ تھوڑا بہت اگر ہیٹ اپ ہو بھی جاتا ہے تو وہ کلی والا ٹانکا جو ہے وہ کھل نہ جائے. تو یہ یہاں پر 12/12 والا جو ڈائیوڈ ملے ہوئے ہیں پازیٹیو، ان پر بھی میں سولڈ کر رہا ہوں. اس کے بعد تار لگانے کے بعد پھر سولڈ کریں گے. نیچے بھی سولڈنگ ہونی چاہیے. بعض دوست ایسا کرتے ہیں کہ تار لپیٹ کر اوپر سے تھوڑا سا سولڈ کر دیتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے کنجوسی بالکل نہیں کرنی. یہ ہمارا ٹرانسفارمر جمع ہو گیا ہے، برابر ہو گیا ہے. اب اس کے میں ٹانکے لگا رہا ہوں. اچھا، آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ میں نے 160 وولٹ کیوں رکھا ہے. اس لیے رکھا ہے کہ اس کے ساتھ میں ایک 20 UF کا کیپیسٹر لگاؤں گا، اور وہ سیریز میں ہوگا لگا ہوا. تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر ہماری بجلی 150 وولٹ یا 160 وولٹ تک لو وولٹ ہو جاتی ہے تب بھی یہ چارجر جو ہے بیٹری کو صحیح چارج کرے گا. اور اگر بجلی پوری ہوتی ہے 220 وولٹ تو تب بھی یہ صحیح چارج کرے گا. تو یہ لو وولٹیج پر کام کرتا ہے، اس لیے اس کی ریوائنڈنگ جو ہے ہم کم رکھتے ہیں، لیکن تار کا گیج جو ہے وہ موٹا رکھ دیتے ہیں. اور AC ان میں سیریز میں جو ہے 20 UF کا ہم کیپیسٹر لگا دیتے ہیں. تو یہ اس کے پرانے ٹرانسفارمر کی تاریں ہیں وہ میں نے ہٹا دی ہیں.
اب اس کے نئے جو ہیں وہ کنیکشن کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ یہ فارمولہ بہت کامیاب ہے، اور ہمارے ہاں پتہ نہیں آپ کے علاقے میں شاید ایسا ہو یا نہ ہو، ہمارے ہاں جو ہے بجلی خاص کر جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر کم ہوتی ہے، تو گاہک اکثر شکایت کرتا ہے کہ ہمارا جو چارجر ہے وہ کم بجلی پر صحیح چارجنگ نہیں کرتا۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ سیریز میں ایک 20 یو ایف کا کیپیسٹر لگا دیا کریں۔ جو پرائمری کی اے سی والی ریوائنڈنگ ہے اس کی تار جو ہے اس کا گیج ذرا موٹا رکھ دیا کریں۔ یہ دیکھیں جی، یہ سبز رنگ کا چائنا کا کیپیسٹر ہے 20 یو ایف کا۔ یہ ذرا اچھی کوالٹی کا آپ نے لینا ہے، 10-20 روپے مہنگا جو ملے گا خیر ہے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن کیپیسٹر آپ نے اچھے والا اس میں لگانا ہے 20 یو ایف۔ یہ دیکھیں جی، کیمرہ میرا آپ کو دکھا رہا ہے، یہ سبز رنگ کا کیپیسٹر ہے۔ یہ اے سی ان میں جو ایک لائن ہے اس میں سیریز میں ہم لگا دیں گے، اور دوسری جو ہے لائن وہ ڈائریکٹ آ جائے گی۔ تو اس کی تاریں میں چھیل کے دوبارہ سے نئی کر رہا ہوں تاکہ کنیکشن جو ہیں وہ اچھے سے ہو سکیں، کیونکہ پہلے سے جو تار ہوتی ہے وہ چھیلی ہوئی تو ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑا اس پر کاربن آ جاتا ہے۔ تو تار جب بھی آپ ٹچ کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ تار کا سرا جو ہے وہ نئے سرے سے بنا لیا کریں۔ اچھا جی، اب اس کو ہم نے ایک سائڈ پر سیریز پر کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہ آگے اس کی لائٹ کو بھی جا رہی ہے تار، ٹھیک ہے جی، اور ادھر باہر والی جو ان ہے اس کو بھی جا رہی ہے، اور دوسرا اس کا جو سرا ہے وہ میں ٹرانسفارمر والی جو تار ہے اس کے ساتھ لگا دوں گا۔ اس پر تھوڑا سا ہم سلیو لگائیں گے۔ سلیو کا استعمال بہت ضروری ہے، بعض دوست سلیو کا استعمال کم کرتے ہیں۔ یہ کوشش کیا کریں کہ جہاں بھی جوائنٹ ہو وہاں پر سلیو لگائیں، اور سلیو کے بعد سلوشن ٹیپ بھی لگا دیا کریں تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے۔ اور سلیو جو ہے یہ آپ کو شارٹنگ سے بچاتا ہے۔ اور ایک گزارش میں جو اکثر کرتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ گاہک کے بارے میں بھی سوچا کریں، صرف اپنے بارے نہ سوچیں۔ تھوڑا سا خرچہ زیادہ ہو جائے، کام پر تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جائے، لیکن کوشش کیا کریں کہ کام کو ایسا کریں کہ زیادہ سے زیادہ محفوظ ہو، الیکٹرک شاک کا خطرہ نہ ہو، کیونکہ گھروں میں جب استعمال ہوتا ہے تو خواتین بھی اس کو ہاتھ لگاتی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی ہاتھ لگاتے ہیں، تو کسی کی زندگی کا سوال ہوتا ہے۔ تو اس پر آپ نے کنجوسی نہیں کرنی۔ جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ کچھ خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ یہ جگہ شارٹ ہو سکتی ہے، تو وہاں پر جو ہے ٹیپ یا سلیو وغیرہ جو ہے وہ ضرور لگا دیا کریں۔ یہ ٹانکا جدھر بھی آپ نے لگانا ہے کوشش کرنا ہے کہ ٹانکا اچھے طرح سے لگا ہو، بے شک سولڈنگ تھوڑا زیادہ ہو جائے، لیکن میں جاپانی کوئی چیز بھی دیکھتا ہوں تو اس میں جب بھی دو تاریں لگی ہوتی ہیں تو ان کو آپس میں لپیٹ کے ہی وہ ٹانکا لگاتے ہیں۔ ہماری طرح یہ نہیں کہ دونوں کے سرے ملائے اور سولڈر کر دیا، وہ پہلے ان کو آپس میں لپیٹ لیتے ہیں، تو یہ ٹانکا ذرا مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور جو لپیٹے بغیر ہم لگاتے ہیں تو وہ ٹانکا جو ہے اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ دوبارہ سے کھل نہ جائے۔ ٹھیک ہے جی، ٹانکا میں نے تقریباً لگا دیا ہے۔ اب اس کو بھی تھوڑا سا میں سولڈ کر دوں، جہاں جہاں بھی سولڈ کی دیکھیں ضرورت ہے آپ ضرور کریں۔ اچھا، یہاں پر اگر تارے میں ہاتھ سے بھی جوائنٹ کر لیتا اور سولڈ نہ کرتا تو کام چل سکتا تھا، ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن سولڈنگ کرنا ضروری ہے۔ اس کے اوپر سلیو میں چڑھا دیتا ہوں، لیکن یہ پھر خطرہ ہے کہ سلیو کھسک نہ جائے دوبارہ سے، تو اس پر تھوڑی سی ٹیپ ہم لگا لیتے ہیں۔ وہ ٹیپ لگانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ اپنی جگہ سے دوبارہ کھسک نہ جائے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ان کا خیال رکھنا چاہیے آپ کو۔ یہ دیکھیں جی، ایک سرے پر لگا دیا ہے، یہ اس لیے کہ اپنے جگہ سے یہ ہل نہ جائے، اپنی جگہ پر موجود رہے، ٹھیک ہے۔ اور کیپیسٹر تو ویسے بھی پلاسٹک کا بنا ہوا ہے، اس کی باڈی، یہ کہیں پر بھی ہم اس کے اندر ایسا کر لیں گے کہ چپکا لیں گے۔ ابھی میں آپ کو یہ دیکھیں جی، ٹیپ پر بھی تھوڑا سا کاویہ میں نے لگا دیا کہ یہ کھل نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مجھے محفوظ لگ رہا ہے، ایک جگہ یہ خالی کھڑی ہے وہاں پر بھی ٹیپ لگا دیتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے جو 10 ایمپیئر کے ٹرانسفارمر بیٹری چارجر ہیں یہ زیادہ چلتے ہیں، کیونکہ یہ تقریباً 120 ایمپیئر تک جو بیٹری ہے اس کو آرام سے چارج کر لیتے ہیں، اور اگر چھوٹی بیٹری ہے 50 ایمپیئر کی تو اس کو بھی چارج کر لیتے ہیں۔ اور جو بڑے ہوتے ہیں چارجر وہ پھر چھوٹی بیٹریوں کو خراب کرتے ہیں، لیکن جو بڑی بیٹری ہوتی ہے تو اس کو صحیح چارج کرتے ہیں۔ 10 ایمپیئر والا چارجر جو ہے یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے،
اور 20-30 والے جو ہیں وہ کم استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ہم جو خود سے بناتے ہیں اس میں ٹرانسفارمر ہوتا ہے، اور باقی جو چائنا والے بنے ہوئے آتے ہیں اس میں چاپر لگا ہوتا ہے۔ وہ چاپر بھی ایک ٹرانسفارمر کی قسم ہے، اور وہ 50 ہرٹز سے زیادہ پر کام کرتا ہے۔ یہ ٹرانسفارمر جو ہوتا ہے یہ بجلی کے 50 ہرٹز پر کام کرتا ہے، اور اس کا طریقہ کار چارجنگ کا مختلف ہوتا ہے۔ آپ ہماری پرانی ویڈیوز دیکھ لیں، اس میں نے سارا سمجھا دیا ہے۔ اب میں اس کو یہ ٹرانسفارمر تو بعد میں فٹ کروں گا کیونکہ ویڈیو طویل نہ ہو جائے۔ اب اس کو باقی میں تاریں وغیرہ سنبھال لوں تو اس کو میں چیک کر کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ مجھے گاہک بتا رہا تھا کہ جو پہلا ٹرانسفارمر ہے وہ 4-5 سال تک چلتا رہا، اس کے بعد وہ جل گیا۔ وہ جلنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کی پازیٹیو نیگیٹو، یہ دیکھیں جی آن ہو گیا، یہ آف ہو گیا، یہ بالکل کام کر رہا ہے جی۔ اچھا، اس کے بیٹری کے کلپ جو ہیں وہ اگر لگے ہوئے نہ ہوں تو ٹرانسفارمر تھوڑا شور کرے گا، یہ کیپیسٹر والا، اس لیے اس کے بیٹری کے کلپ جو ہیں وہ پہلے لگانے پڑتے ہیں۔